اللہ 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 اللہ۔ جنگل میں جو جانور اللہ نے پیدا کیے نا، خود سائنسدان کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر درندہ نہ ہو تو انسان کے لیے خشکی میں زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، یہ اندھی نہیں چل رہی، کوئی چلانے والا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے بنایا اس نے ایک ایک چیز کو۔ 3 حصے اللہ نے پانی رکھ دیا، 1 حصہ خشکی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا 3 حصے خشکی ہو 1 حصہ پانی ہو، یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ اگر کہ یہ ہوتا، دیکھو ڈائناسور تھے نا کسی زمانے میں، ان کی نسل ختم ہو گئی، اس پر تو بحث ہوتا ہے نسل ختم ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ اس پہ نہیں ہوتی بھائی، انسان کو دنیا میں آنا تھا اس لیے ڈائناسور کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ڈائناسور اگر ہوتے، ہم یہاں بیان سن رہے ہوتے بیٹھ کے، وہ کمبختوں کے منہ اتنے بڑے بڑے تو کھا جاتے، پوری دنیا کو کھا کے ختم کر چکے ہوتے اب تک۔ اللہ نے آنے سے، انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ، یہ باقاعدہ انتظام ہو رہا ہے انسان کے، بھائی اب انسان آ رہا ہے جس کے لیے بنایا، تو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، بڑے بڑے ختم، چھوٹے چھوٹے رہیں گے۔ چھپکلیاں رہ گئیں خواتین کو ڈرانے کے لیے، شوہر سے نہیں ڈرتی، چھپکلی سے ڈرتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے یار، اس پہ حیران ہوتا۔ وہ شوہر بڑی بڑی مونچھوں والا، ایسے بڑے بڑے بلڈر میں نے دیکھے ہیں، پولیس ڈرتی ہے ان سے، بیوی کے سامنے چلتی نہیں، چھپکلی لا کے دو تو وہ ڈر جائے گی۔ تو یہ آج سمجھ میں نہیں آیا کہ خواتین کا آج تک جو ہے نا، ان کی دماغ کس اسٹائل سے ان کی سوچتی ہیں، سمجھ میں نہیں آئے۔ تو اور یہ بھی ٹارزن، یہ بھی دنیا میں ہر چیز، کسی سے نہیں ڈرتا مگر بیگم سے ڈرتا ہے۔ یہ اس پہ بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے، یار تو پولیس سے نہیں ڈرتا۔ وہ ہے نا اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، چھوڑو یہ موضوع چینج ہو جائے گا۔ تو اب سمندر کی گہرائی میں، بہت زیادہ گہرائی میں پانی کا اتنا دباؤ ہے کہ انسان وہاں 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ۔ لیکن وہاں مچھلیاں ہیں، وہ اتنے دباؤ میں کیسے ہیں بھائی؟ اور وہاں گھپ اندھیرا۔ مجھے جب کسی نے یہ بات بتائی نا، بڑے پڑھے لکھے آدمی نے، کہ بھائی سمندر میں روشنی ہوتی ہے نیچے تہ میں، لیکن بعض سمندر اتنی گہرائی میں ہے کہ سن لائٹ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرے میں ہوں، اور اتنا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ قریب سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دکھائی نہ دے۔ میں نے کہا دیکھو قرآن کو کیسے پتا چلا کہ سمندر میں اتنی گہرائی بھی ہے کہ جہاں سورج کی روشنی، تبھی تو قرآن مثال دے رہا ہے نا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو۔ قرآن مثالیں بھی غلط نہیں دیتا، حالانکہ مثال تو فرضی ہوتی ہے، تو فرضی طور پر بھی غلط بیان قرآن نہیں دیتا۔ قرآن سائنس کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ سائنس سے مراد وہ گہری پیچیدہ باتیں، اس لیے کہ وہ باتیں کرے گا جو عام آدمی کی سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ 1400 سال میں انسان پہ صدیوں جہالت کا غلبہ رہا ہے۔ تو قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ ڈائناسور کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے، فلانی چیز کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھو قرآن میں کیا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے۔ قرآن نے جو واقعات بیان کیے نا، نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، یہ وہ واقعات تھے جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے۔ ان کی تاریخی کتب میں یہ چیزیں لکھی آتی تھیں اور سینہ بسینہ چلی آتی تھیں، سینہ بسینہ چلی آتی تھی۔ تبھی قرآن نے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، تم قوم لوط اور قوم عاد اور سمود کے کھنڈرات کے قریب سے گزرتے بھی ہو، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہو، اس قوم کے چرچے ہیں تمہارے ہاں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر قرآن ایسا واقعہ بیان کرتا جس سے عرب پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، تو پھر قرآن، 2 چیزیں قرآن کے ذمے ہو جاتی، ایک اس واقعے کے وجود کو ثابت کرنا، دوسرا اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ سبق اخذ کرنا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ ان واقعات کی سلیکشن ہونی چاہیے جن کو یہ پہلے سے جانتے ہیں،
تاکہ کام کیا ہو جائے, آسان ہو جائے, پبلک کے لیے آزمائش کم ہو. تو قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ان کے واقعات یہ تو تورات اور انجیل میں چلے آ رہے تھے, اور عرب بھی یہودیوں سے سنتے تھے, اور سینہ بسینہ چیزیں چلی آ رہی تھیں. تو یہ تو مانتے تھے ایسا تو ہوا ہے, سوائے چند جاہل لوگوں کے جنہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا, لیکن میجورٹی مانتی تھی. حالانکہ تاریخ میں اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے, قرآن نے ان کو بیان نہیں کیا. ہاں, قرآن جب بیان کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو, داؤد علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو کے واقعے کو, تو اس میں جو یہود و نصارہ کی تحریفات تھیں کہ واقعے کا بالکل ہی حلیہ بگاڑ دیا, ان تحریفات کو سے ہٹ کے بیان کرتا تھا. جیسے یہود و نصارہ تو ایسے بیان کیا نا, اس میں بعض دفعہ پیغمبروں کی توہین بھی ہو رہی ہے, تو قرآن نے اس کو اصل یعنی واقعے کی, ایسا نہیں ہے کہ سرے سے وہ واقعہ مانتے ہی نہیں تھے, تفصیلات میں نہیں ان کو معلوم تھی, تو قرآن نے ان واقعات کی کیا کی, تفصیلات بیان. تبھی آپ دیکھیں جب بھی یہ ہومو سیکس کی بات چلتی ہے نا, تو پادری بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور دلیل تورات کی دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا تورات میں تذکرہ برے انداز سے ہوا ہے, انجیل میں تذکرہ برے انداز. تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ بھی قوم لوط کے واقعے کو مانتے ہیں, حالانکہ انہوں نے قرآن سے نہیں دیکھا, وہ ان کی تو اپنی کتابوں میں ہے, بلکہ یہ الزام لگایا کرتے تھے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ انہوں نے لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں, کتاب کبھی پڑھی نہیں ہے انہوں نے, تو کہاں سے لیا ہے. اور ان کی 40 سال زندگی مکہ میں گزری, اس وقت تو ان کو یہود و نصارہ سے کوئی ربط تھا ہی نہیں. تو یہ واقعات تو اس وقت انہوں نے سنانا شروع کیا ہجرت سے پہلے. تو قرآن کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آتا جو ایک خاص طبقے کی سمجھ میں آئے, دوسرے طبقے کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ 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 اللہ